بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھے ہوئے ہوں گے. ہم نے ایک نئی ایپیسوڈ کا آغاز کیا جس کی ایک ویڈیو آلریڈی آپ تک آ چکی ہے. ہم نے اس پورے پروسیس کے اندر یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور یہ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ 2024 نیا سال سٹارٹ ہو چکا ہے. نئے سال کی مبارکباد سب کو ہم آلریڈی دے چکے ہیں اور ہر ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ اس تمام سال میں اللہ کرے کہ آپ بہت ساری خوشیاں نصیب ہوں, بہت ساری کامیابیاں اللہ میاں آپ کو عطا کرے. لیکن اس پورے پروسیس کے اندر کچھ کرنے والی چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا دھیان رکھا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے آپ کو بتا چکے ابھی تک 4-5 چیزیں کہ آپ نے کیسے سلو ڈاؤن ہونا ہے. ہم آپ کو یہ بتا چکے کہ آپ نے کس طریقے سے کاروبار کرنا ہے. ہم نے آپ کو یہ بتا چکے کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کے اوپر کیسے کام کرنا ہے, اپنی صلاحیتوں کو کیسے سیل کرنا ہے. اس سے آگے اگر آپ بڑھیں تو زندگی میں مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری ایک ایسی چیزیں جو اگنور ہو رہی ہیں ان ایریاز میں ہے کہ جو آپ کا ریلیشن شپ جو ود یور پیرنٹس ہے. آپ کے ماں باپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا بہت سارا تعلق انتہائی فارمل ہے جس کو تھوڑا سا انفارمل کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے 90% اگر لوگوں کا وہ لگا لینا, آپ مثال لے لیں تو بچے آپ کو یا وہ لوگ جو بچپن سے لے کے اب جوانی اور اگلی اپنی پروفیشنل لائفز کے اندر انٹر ہو چکے ہیں تو وہاں پہ آپ کو وہ یہ کمپلینٹ کرتے نظر آئیں گے یا ان کا یہ مسئلہ نظر آئے گا کہ ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے کچھ نہیں کرنے دیا, یا آپ کو یہ نظر آئے گا کہتے ہوئے کہ ہمیں انہوں نے کہیں جانے نہیں دیا. وہ اگر زیادہ پروفیشنل ایجوکیشن میں ایکسل کرتے ہوئے ایم فل یا اس سے آگے اپنی ڈگریز کو لے کے جانا چاہتے تھے اور پاکستان سے باہر جانا چاہتے تو ماں باپ نے شاید وہ جانے نہیں دیا. کوئی کاروبار اگر کرنا چاہتے تو کاروبار کرنے نہیں دیا. تعلیم کے اختیار کے اندر جسے کہتے ہیں کون سے ڈسپلن میں جانا ہے, وہ کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ بننا چاہ رہا تھا اس کو انجینئر بنا دیا, انجینئر کو ڈاکٹر بناتا. جو کوئی فائن آرٹس کا بڑا اچھا کمال آرٹسٹ بن سکتا تھا, کوئی ڈرامہ رائٹر ہو سکتا تھا, انہوں پڑھ کے انجینئر بناتا. تو یہ 2-3 ڈگریاں ہیں ہمارے ملک میں جس کے اندر ارد گرد لوگوں کی یا اسپیشلی یہ سمجھیں پیرنٹس کی خواہشات ہے. تو پیرنٹس کو بھی کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے ایٹ دا سیم ٹائم. لیکن جو ابھی ہماری طرف سے میں ایک مثال دیا کہ فرام اولاد کی طرف سے ماں باپ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس میں کیا 1 2 3 اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کے ابا کا 4-5 بچے ہیں, ایک ہی کاروبار ہے, اسی پہ ظاہر سارے ڈیپینڈ کریں گے, تو آپ کو بینگ دا ایلڈسٹ سن اپنے والد کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے, یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے یا یہ آئیڈیا پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ابا میں بڑا ہوں, آپ کے ساتھ اب کاروبار میں شامل ہو گیا ہوں, تو اگر کل کو میں نہ ہوا تو کیا ہوگا, یا اگر یہ سسٹم میں سے ایک بندہ چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. پھر وہ جو بہن بھائی جس کے والد باپ ہیں ان کے والد کا رول شاید مجھے ادا کرنا پڑے گا, تو پھر کیا ہوگا. تب معاملات آئیں گے کہ تو سارا کاروبار کھا گیا, تیرے کو سارا کنٹرول ہے. یہ تمام معاملات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. یا والد کو تب یہ سننے کو سمجھانے کی ضرورت ہے, یہ پروسیس کو سٹارٹ کرنے کی کم از کم ضرورت ہے. ہو سکتا ہے پنجابی فیملیز کے اندر یہ آسان نہ ہو, چاہے دوسرے قبیلوں میں آسان ہو یا دوسری فیملیز میں آسان ہو, لیکن یہاں کا کلچر ذرا سخت ہے. ابا ہوں پیو, ٹھیک ہے. تو جٹ صاحب نے سمجھانا شاید مشکل ہے کہ آج آپ وراثت کی تقسیم کر جائیں. کیوں؟ کیونکہ 5 بہن بھائی ہیں. یا اس کو ایک اور آئیڈیا سے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کاروبار کو ایک کمپنی کی شکل اختیار کر دیں, اس میں لوگوں کے شیئرز لگا دیں. وہ کمپنی کیا ہے؟ وہ کمپنی یہ ہے کہ آپ اپنے ابا کا بزنس پرچیز کر لیں اور یہ بتا دیں کہ میں ہر مہینے آپ کو اتنا کاروبار کے اندر سے منافع دیا کروں گا. سو پروفٹ شیئرنگ, شیئرز کی تقسیم یہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی مسئلہ نہ رہے. سو اس طرح کا ریلیشن شپ ود یور پیرنٹس. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ بدتمیزی سے پیش نہ آیا کریں, پیار کریں, وہ تو آپ کے فرائض بینگ دا سن اولاد ہونے کی وجہ سے وہ میرے اور آپ کے فرائض میں شامل ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ زندگی حرام نہ اپنے بڑے بیٹے کی کریں نہ اپنے بیٹوں کی کریں. کیوں؟ کیونکہ ان کی اولاد جو ہے وہ شاید ان کی ذمہ داری ہے. وہ جو آپ نے ساتھ میں 5-7 پیدا کیے ہوئے وہ ان کی اولاد نہیں ہے. اگر آپ نے ان کی شادیاں کر دینی ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس طرح کا ریلیشن شپ جو ہے وہ پیرنٹس کو اولاد کے ساتھ اور اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح کا ریلیشن شپ ہے, اس پہ بات کرنا شروع کریں, اس پہ کام کرنا شروع کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پہ بھی کام کرنا شروع کریں. اگر کسی غلطی کی وجہ سے یہ اگلی ایک چیز ہے, اگر کسی غلطی کی وجہ سے یا کسی انٹینشنل اور ان انٹینشنل کسی بھی مسٹیک کی وجہ سے, مثال اگر آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کو یا کسی بھی شخص کو جیل ہو جاتی ہے, اس کو جیل جانا پڑتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے.
نا اگر آپ سے جاننے میں غلطی ہوئی تب, انجانے میں غلطی ہوئی تب, توبہ کے دروازے ایک تو کھلے ہوئے ہیں اور دوسرا ذاتی توبہ کے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس کے بعد دوبارہ واپس آ کے تسی بڑا چنگا کام کر سکتے ہو. یو کین آلویز اسٹارٹ. ایک ویڈیو ہے ہماری, شروع سے شروع کرنا سیکھیں, پروڈیوسر صاحب کو بولوں گا لنک لگا دیں, آپ دوبارہ سے کام کرنا شروع کر سکتے ہیں. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہو گیا. لوگ پھنس جاتے ہیں کسی بھی غیر اتفاقی سے کہتے ہیں صورتحال ہو جاتی ہے اور وہ غیر ضروری وجوہات کی وجہ سے آپ کو کسی پروسیس کا حصہ بننا پڑ سکتا ہے جو خوشگوار نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں, اپنے اوپر کام کریں, ٹھہراؤ پیدا کریں, وہ عمل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا شروع سے زندگی شروع کی جا سکتی ہے, ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے. اور آگے بڑھنا سیکھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جس کے اندر برداشت کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی ہیں. منڈا جوان ہو جائے تو وہ ماں باپ کو شاید اس بات کا پتہ لگے کہ نہ لگے, محلے والے آ کے بتا دیتے ہیں کہ منڈا تھوڑا جوان ہو گیا ہے, یا بندوبست کرو. وہ کسی نہ کسی انداز کے اندر جوانی اپنی پہ کام کریں, پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج رکھیں اپنے آپ کو. اگر آپ نہیں کر سکیں گے نا تو نقصان میرے خیال میں آنے والے سالوں میں, جو 23 گزر گیا, 24 میں اب ہم داخل ہو چکے, تو آپ کا ذاتی ہوگا. اللہ کرے کہ آپ پر دنیا بھروسہ کرنا شروع کر دے, اس قسم کی پرسنالٹی ڈیولپ کریں. خیر, تو لوگوں پر کام کریں, ٹھیک ہے. وہ لوگوں پہ کام کرنا کا مقصد کیا ہے یا آئیڈیا کیا ہے کہ میں اور آپ انتہائی ذاتی ریس کے اندر دوڑ رہے ہیں جہاں پہ برکت کے معاملات ٹوٹل اٹھ چکے ہیں. تو وہ لوگوں پہ اگر آپ کام کرنا شروع کر دیں گے تو وہ برکت والا معاملہ دوبارہ واپس آنا شروع ہو جائے گا. اب برکت والے معاملے کیا ہے کہ کھانے کی کسی کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لیں, کوئی بیمار ہے تو اس کی دوائی کی ذمہ داری اپنے اندر لے لیں, کوئی معذور ہے تو اس کے چلنے پھرنے کا اسباب پیدا کرنے کا ذمہ اٹھا لیں, یا اس کا علاج ہو کے وہ دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اس کی ذمہ داری اٹھا لیں. ضرورت مند کو دیکھ کر اس کے گھر میں راشن ڈلوا دیں. یہ جو کنیکشن ود یور پیپل ہے, میرے خیال میں یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج جو ہے نا, ان کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہے وہ زکوٰۃ والا عمل. یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایکشن ہے, یہ صرف عبادت نہیں ہے, یہ عمل ہے, یہ عملی عبادت اگر میں کہوں وہ ہے. تو لوگوں کا خیال کرنا شروع کریں. دس از ویری امپورٹنٹ. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, یہ ضروری ہے کہ ہم یہ والا کام نیت اور خلوص کے ساتھ کریں تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہونے والا ہے. خیر, آگے چلتے ہیں. یہ تو ہو گیا, میں نے آپ کو بتا دیا کنیکشن ود گاڈ, اللہ کے ساتھ. جو اللہ کے بندے ہیں ان کے ساتھ آپ نے معاملات ٹھیک کر لیے, تو اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن بھی ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اس سے شاید اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا وہ ہم صحیح نہیں کر پا رہے. مانگتے رہیے, کھٹکھٹاتے رہیے, روز رات کو 2 رکعت جو ہے وہ حاجت کی نماز ادا کر لیں تو بہترین ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کرنے والی چیز ہے جو ہم پچھلے سالوں میں اگر نہیں کر پا رہے تھے, کم کر پا رہے تھے, تو اس کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر نہیں کر پا رہے تو اس کو شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ مانگتے رہیں. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں اور دروازہ نہ کھلے. دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس طرح اگر آپ محنت کرتے رہیں تو اللہ نہیں ہے, اس کو آپ کے چھوٹے سے ناک سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہاں, آپ اگر نہیں وہ انرجی واپس آپ کو ملتی جو میں اور آپ امید کر کے دعا مانگتے ہیں, یہ یقین ضرور رکھیے کہ آخری دن, قیامت والے دن, ہم اللہ سے یہ شکایت ضرور کر سکتے ہیں کہ ایسی دروازہ کھٹکھٹاتے رہے تو وہ نہیں کھولیا. مطلب آپ فلائنگ مارکس کے ساتھ پاس ہو سکتے ہیں, شاندار نمبر حاصل ہو جائیں گے اگر میرا اور آپ کا کنیکشن میرے اللہ میاں سے یا ہمارے اللہ میاں سے بہترین ہو گیا. وہاں سے وعدے نہیں ملتے, وہاں سے جسے کہتے ہیں نا رحمتیں اور نعمتیں وہ ملتی ہیں. سو کنیکشن ود یور گاڈ از ویری امپورٹنٹ. اپنے رشتے رکھنا سیکھیے, کیپ یور ریلیشنز یا لرن ٹو کیپ یور ریلیشنز. یہ ایک بہت ضروری آئٹم ہے جس کو ہمیں میرے خیال میں مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے کئی گزرتے سالوں میں کہ ہمارا معاشرہ اس انداز سے آگے نہیں بڑھ پا رہا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بہت سارے کاروبار خراب ہوتے اس وجہ سے دیکھے, بہت سارے آئیڈیاز کو رون ہوتے دیکھا, صرف اس وجہ سے کہ ہم ان ریلیشن شپس کو کیری نہیں کر سکے, ان کا خیال نہیں رکھ سکے, ان کے اوپر اعتماد بحال نہیں رکھ سکے. وہ چاہے ہمارا پیسے کا اعتبار تھا, وہ چاہے ہمارا کانفیڈنس تھا کہ یہ میری بات کو راز رکھے گا, ہمارے منصوبے کو راز رکھے گا, ایمانداری جسے کہتے ہیں تعلق کے اندر, یہ تمام چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. کوشش کیجئے کہ محبت نکل جاتی ہے نا اگر پورے کسی شوق میں سے, اور یہ شوق رکھیے کہ آپ رشتہ داری پال سکیں, تعلقات کو مینٹین کر سکیں. بیکاز میرے خیال میں وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ اگر شوق کے اندر سے, اگر آپ کا محبت کے اندر وہ جو کسی بھی چیز کا شوق ہے نا وہ ہوگی, تو وہ اگر نکل جائے گا تو باقی بچ جاتا کاروبار.
اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کاروبار لالچ جو ہے نا وہ شوق کو مجبوری بنا دیتا ہے. اب لالچ کیا ہے؟ لالچ یہ ہے کہ میں نے ایک کام شروع کیا, میں نے ایک بہت اچھے پیجنس رکھے ہوئے تھے یا میرا وہ شوق تھا, تو وہ اس کو میں نے بیچنا شروع کر دیا, تو لالچ آ گیا. تو اس کے اندر سے الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ محبت نکل جائے گی. شوق تو شاید کر ہی رہے ہوں گے آپ, لیکن ڈونٹ سیل یور ایموشنس نا, اپنے جذبات کو مت بیچیے. شوق کو مینٹین کریں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہترین رکھیں. عمر بھر جسے کہتے ہیں نا, ایک شعر ہے میں نے سائٹ پر لکھا ہوا, بڑے بہترین شعر ہے, عمر بھر ایک خسارے کی تلافی نہ ہوئی, عمر بھر ایک خسارے کی تلافی نہ ہوئی, میں نے محدود وسائل میں محبت کی تھی. تو سر کوشش کریں وسائل پورے ہونے تو پھر ہی محبت کرو, اس سے پہلے بھرم کرنا, جسے کہتے ہیں نا محبتوں کا بھرم رکھنا, بھرم کو قائم رکھنا, اس کو لرن کریں. ہم نے آپ کو اب تک بتا دیا کہ اپنی پرسنالٹی کو سلو ڈاؤن کیسے کرنا ہے, اللہ سے اپنا کنیکشن کیسے, ہدایت کیسے مانگنی ہے, اپنی شخصیت کو, اپنی ایبلٹیز کو کیسے بیچنا ہے, لرن ٹو سیل یور ایبلٹیز. ہم نے شارٹ ٹرم پلانز آپ نے رکھنے ہیں, یہ آپ کو بتا دیا. ہم نے بزنس آپ نے کاروبار کرنا ہے, یہ آپ کو بتا دیا. لوگوں پہ اور اللہ میاں پہ بھروسہ قائم رکھنا ہے, یہ آپ کو بتا دیا. اس سے آگے کیا ضروری ہے یہاں تک ذرا تھوڑا سا ہضم کر لیں. کیا جب تک آپ کا وقت ہو جائے گا, جب تک روز کے ڈوز کی ایک نئی ڈوز اویلیبل ہوگی تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں, اور کنٹینیوشن ہوگی کہ 2023 میں اپنے اندر کیا نئی تبدیلی لے کے آنی ہے. خیال رکھیے.